اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وعلی آپ عزیزان کے سامنے الکافی سے کتاب الغضب کتاب الایمان والکفر میں وارد ہونے والا باب الغضب بیان کیا جا رہا تھا، جس میں ہم نے غضب کے علاج میں غالباً 7واں علاج قضاء و قدر الہی کے اوپر راضی ہونا مطالعہ کیا۔ یہاں سے ہم قضاء و قدر کی بحث میں وارد ہوئے اور اس کے معنی ہم نے لغوی طور پہ اور کلامی طور پہ مطالعہ کیے اور ملاحظہ کیا کہ علم الہی سے یہ بحث شروع ہوتی ہے، البتہ اس کو صفات فعلی میں آ کے علماء و محققین زیر بحث لاتے ہیں، یعنی اس بحث کی جڑ جو ہے وہ علم الہی میں ہے، لیکن اس کا ظہور اور اس کا سامنے آنا وہ صفات فعلی کی صورت میں آشکار ہوتا ہے۔ علم کلام میں آپ نے مطالعہ کیا کہ قضاء و قدر کے مختلف تقسیمات کی جاتی ہیں، قضاء و قدر علمی ہے، قضاء و قدر عینی ہے، یا اسی طریقے سے حتمی و غیر حتمی کی ایک تعریف آتی ہے، اور یہ تعریفات یا یہ تقسیمات آیات اور روایات اہل بیت علیہم السلام کی روشنی میں ہیں۔ اس کے بعد حکماء کے ہم بحث میں وارد ہوئے اور حکماء اسلامی انہوں نے بھی اس موضوع سے تفصیلی بحث کی ہے، البتہ ان کی بحث کا طریقہ کار کلامی مباحث سے قدر مختلف ہے۔ فلاسفہ نے در حقیقت اس کو علت اور معلول کی بحث سے تعبیر کیا ہے اور اس جہت سے وہ وارد ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آخر میں آئندہ آنے والے دروس میں عرفانی نگاہ سے اس بحث کو دیکھیں گے کہ وہ اپنی اصطلاحات کے ساتھ اس میں وارد ہوتے ہیں۔ آج ہم علم فلسفہ میں اس بحث کے مقدمات سمیت جو مراحل ذکر کیے گئے ہیں، چونکہ اکثر کا آپ کی خدمت میں بیان گزر چکا ہے، لیکن بعض اصطلاحات اور بعض معانی وہ ہمارے لیے مہم ہیں تاکہ ہم پھر آہستہ آہستہ آیات و روایات کی طرف وارد ہو جائیں۔ البتہ آج ہم ایک حدیث سے آغاز کرتے ہیں تاکہ اس طرف ہماری توجہ جائے کہ اس بحث کو سمجھنے کے لیے بعض کلمات کے معانی کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگرچہ ہم ان مباحث میں جس لفظ کو ہم پڑھیں گے اس لفظ کے معانی اس اعتبار سے ایک جدا صورت میں سامنے ہمارے آئیں گے کہ علم کلام میں ایک معنی بیان ہوا ہے، علم فلسفہ میں ایک اور جداگانہ طور پہ اسے بیان کیا گیا ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کے اوپر اعتراضات اور جوابات بھی اس کے ضمن میں ہیں، اور عرفاء نے پھر آ کے اپنے مکاشفات کی اساس پہ ایک اور معنی کو درک کیا ہے۔ روایت ہمارے پاس ہے توحید شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ سے، چونکہ ہمارے ہاں جو کتب احادیث ہے اس میں 3-4 باب وہ اسی بحث سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی قضاء و قدر بعینہ ہی اس معنی کے ساتھ تو ذکر نہیں ہے، لیکن قضاء و قدر کے جو ہم مطالب اور معنی پڑھ رہے ہیں وہ ان 3-4 ابواب میں تقسیم شدہ ہیں۔ مثلا باب شروع ہوتا ہے باب البدا، اگرچہ ہم خداوند متعال کی صفات ذاتی کو ترک کر کے صفات فعلی کی طرف منتقل ہو رہے ہیں، چونکہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ محققین نے اس کو صفات فعل میں آ کے زیر بحث لایا ہے، اگرچہ یہ موضوع علم الہی سے آغاز ہوتا ہے، چونکہ سارے ہمارے سوالات اور جتنے بھی ذہنوں میں شبہات ابھرتے ہیں وہ 2 چیزوں سے تعلق رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ازلی علم میں یہ بات تھی یا نہیں، نمبر 2 اس میں انسان کے ارادے کا اور انسان کے اپنے اختیار سے عمل کا کیا کردار ہے، کیوں انسان یہاں پر ایک چیز کیوں اس طرح سے وجود میں آئی، دوسری چیز اس طریقے سے کیوں وجود میں آئی۔ یہ 2-3 سوالات کے محور ہمارے پاس رہ جاتے ہیں۔ ہم ان سوالات میں وارد ہونے سے پہلے خود ان کے مقدمات کو محکم طور پہ جاننے کی کوشش کریں گے تاکہ خود ہمارا ذہن قبل اس کے کہ ہم اس بحث کو چھیڑیں بہت سارے سوالوں کے جواب لے لیں۔ یہ سب سے بہترین سچویشن اور سب سے بہترین صورت ہے
کہ قبل اس کے کہ وارد ہوں ہم ان مباحث میں، اس سے پہلے ہی ہمارا ذہن ان مقدمات کے حل ہونے کی وجہ سے مختلف قسم کے سوالات کا خود اپنے اندر جواب حاصل کر لے۔ اس سے وہ ایک بڑا فائدہ یہاں اٹھا لیتا ہے کہ زندگی میں جب اسے مختلف مراحل درپیش آتے ہیں تو ان مراحل میں وہ خود سے جواب کو اخذ کر لیتا ہے، کیونکہ ہر وقت اور ہر موقع کے اوپر جب اسے ایک مشکل یا شبہہ پیش آتا ہے تو اس کے لیے یہ موقع موجود نہیں ہوتا کہ تفصیلی مطالعہ کرے یا ایسے فرد کے ساتھ وہ رابطہ قائم کرے کہ جس سے تھوڑی ڈسکشن کر کے بحث مباحثہ کر کے اپنے لیے علمی ایک راہ پیدا کر لے۔ لہذا خود غور و فکر کر کے انسان اگر جواب حاصل کر لے، یہ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی روش ہے۔ ہم اس حدیث کو مطالعہ کرتے ہیں اور اس حدیث سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ پھر اپنی بحث میں وارد ہو جاتے ہیں۔ معلّہ بن محمد ذکر کرتے ہیں کہ امام کاظم علیہ السلام سے سوال کیا گیا، سئل العالم، عالم چونکہ وہ دور انتہائی شدت تقیہ کا تھا، لہذا امام کاظم علیہ السلام کا نام یا ان کے القاب کو بیان کر کے روایت ذکر نہیں کی جاتی تھی۔ مثلا کہیں گے کہ قال الماضی یا قال العالم یا قال السید، اس طرح سے مختلف عنوان لا کے سوال کیا جاتا تھا۔ عالم سے سوال کیا گیا یعنی امام کاظم علیہ السلام سے۔ کیف علم اللہ، علم الہی کیسا ہے، کیسی کیفیت ہے علم الہی کی، یعنی علم الہی کیسا ہے، کیف علم اللہ۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا علم و شاء، اس نے جانا یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم میں تھا، و شاء اور اس نے پھر اس کی مشیت، اس نے شاء یعنی مشیت الہی ہوئی، یعنی علم الہی کے بعد مشیت الہی ہے، اور مشیت کے بعد ہے وہ ارادہ، پھر اس نے ارادہ کیا، اور جب ارادہ کیا وہ قدر، پھر اس نے تقدیر کی یعنی تعیین کی، ہر شے کی، ہر شے کی حدود کو معین کیا، ہر شے کی مقدار کو معین کیا۔ مثلا قضاء کا معنی حتمیت ہے، تقدیر ہے، قدر کا معنی اندازہ گیری یا ایک چیز کی مقدار معین کرنا ہے۔ آپ مختصر یہ معنی ذہن میں رکھیں، یہ مباحث میں ہمارے لیے وارد ہونا آسان ہو جائے گا، چونکہ ہم قضاء کا بارہا یہ معنی پڑھ چکے ہیں، فیصلہ کرنا یا حکم لاگو کرنا، یا ہم یہ کہہ لیں کہ ایک چیز کا حتمی ہو جانا، یعنی آپ نے اسے اپنی طرف سے حتمی کیا ہے، اس کا حتمی ہونے سے ہی مراد ہے، جیسا کہ قاضی جب وہ فیصلہ کرتا ہے تو اس کے فیصلے کو اس لیے قضاء کہا جاتا ہے چونکہ اس کے فیصلے سے پہلے معاملہ جو ہے وہ فریقین میں کسی کی بھی جانب جا سکتا تھا۔ ممکن ہے کہ ایک فریق کی جانب فیصلہ ہو جائے، ممکن ہے دوسرے فریق کی جانب، لیکن قاضی کے حکم نے آ کے یہ تردد ختم کر دیا، یہ طرفینی جو آگے پیچھے ہونا ہے اس کا تمام احتمال ختم کر دیا اور ایک طرف کو حتمی کر دیا، ایک طرف کو جاری کر دیا، ایک طرف کو رجحان دے دیا، اس لیے اس کو قضاء کہتے ہیں، کیونکہ قضاء کا مطلب ہی انتہا ہے، ختم ہو جانا ہے، تمام ہو جانا ہے۔ لہذا قضاء کا معنی جب بھی ذہن میں آئے تو ہمیں آنا چاہیے حتمیت یا فیصلہ کنندہ، فیصلہ ہو چکا ہے اس کا، یعنی اب دوسری طرف کا رجحان نہیں ہے، اب دوسری طرف کا احتمال نہیں دیا جائے گا، قضاء کا یہ مطلب ہے۔ قدر وہی تقدیر یعنی مقدار معین کرنا، اندازہ گیری یا اس کے تمام امور کو معین کرنا۔ بہرحال امام علیہ السلام فرماتے ہیں علم و شاء و ارادہ، اس نے جانا، اس کی مشیت ہوئی، اور اس سے چونکہ ادھر مشیت اس لیے آپ کی خدمت میں لفظ لے کے آیا جا رہا ہے کہ چاہنا ترجمہ کر دیا جاتا ہے، شاء کا مطلب عربی زبان میں چاہنا آتا ہے، لیکن خداوند متعال اور ہمارے اس کلمے کا ہمارے لیے استعمال ہونا وہ بہت فرق کر جاتا ہے۔ خداوند متعال کا چاہنا اس طریقے سے نہیں ہے کہ جیسے ہم لوگوں کے اندر ایک رغبتیں ہیں اور مادی طور پہ ہم چیزوں میں متاثر ہو تو اور بدون حکمت ایک فیصلہ کر دیتے ہیں، چونکہ عموماً ہم یہ کہتے ہیں بس میرا دل چاہ رہا تھا، تو ادھر آپ یہ تعبیر اپنے ذہن میں لاتے ہیں کہ حکمت کے بغیر اس نے اپنے دل کی رغبت کی وجہ سے یہ کام کیا، نہ کہ حکمت کی وجہ سے،
اردو میں عموماً چاہنے کا مطلب اس طریقے سے لیتے ہیں، مثلا آپ کہیں گے میرا فلان چیز کھانے کو دل چاہ رہا ہے، اب اس میں حکمت ہے یا نہیں؟ آپ کہیں گے نہیں، یہ میرے مد نظر ہے ہی نہیں ہے کہ اس میں حکمت ہے یا نہیں، اس میں صحت ہے یا نہیں، یا کوئی عقلائی کام ہے یا نہیں، بس میرا دل چاہ رہا ہے، میں اپنے دل کی چاہت کی وجہ سے یہ کر رہا ہوں۔ یہ ایک منفی معنی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب نسبت دینا۔ لہٰذا یہاں پہ ہم مشیت اگر کہیں تو یہ سب سے بہتر ہے، چونکہ خداوند متعال کی چاہت اس کے علم، اس کی قدرت، اس کی حکمت کے ماتحت ہے، اس لیے علم الہی کے بعد اس کی چاہت ہے، اور وہ جو علم ہے خداوند متعال کو عین حکمت، یعنی حکمت کے عین مطابق، حکمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم کے عین مطابق ہے، اور حکمت کے بغیر کوئی امر انجام اللہ تعالیٰ کا نہیں پائے گا، کیونکہ حکیم ذات ہے وہ۔ لہذا خداوند متعال کی مشیت بدون حکمت نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت وہ اپنے ذاتی ذات کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے انتقام کی صورت میں نہیں ہو سکتی، اپنی ذات کے لیے نفع حاصل کر کے تسکین پہنچانے کے معنی میں چاہت اللہ تعالیٰ کی نہیں ہو سکتی۔ اللہ سبحانہ وتعالی مبرہ و منزہ ہے ان نقائص سے کہ وہ اپنی ذات کے اندر ٹھنڈک پہنچانے کے لیے ایک انتقام لے، یا اپنی ذات کو تسکین پہنچانے کے لیے ایک نفع کو حاصل کرے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ لہذا یہاں پہ اگلا باب ہی اسی طریقے سے، جیسے یہ باب البدا ہے، باب المشیہ والارادہ ہے، باب الاستطاعت ہے، باب الابتلاء والاختیار ہے، اور باب السعادہ والشقاوہ، اور باب الجبر والتفویض، پھر باب القضاء والقدرہ۔ یہ کتاب توحید شیخ صدوق کی ترتیب ہے جو آپ کے سامنے فہرست ذکر میں کر رہا ہوں کہ ہر باب باندھا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ باب القضاء والقدر کی جو باتیں ہیں وہ باب البدا میں بھی آ رہی ہیں، چونکہ اسی سے تعلق رکھتا ہے۔ باب البدا قضاء و قدر ہی کی ایک ضمنی بحث ہمارے سامنے اجاگر ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے باب الاستطاعہ، قدرت ہے یا نہیں، اسی کی ایک ضمنی بحث ہے، چونکہ جبر کا ایک احتمال پیدا ہوتا ہے جب قضاء و قدر کے آپ معنی کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے باب السعادہ والشقاوہ، وہ بھی اسی سے ایک تعلق بحث پیدا ہوتی ہے ہمارے سامنے۔ تو یہ 5-6 ابواب ہمارے سامنے، ہم انشاءاللہ ان 5-6 ابواب تمام روایات کو پڑھیں گے، ان میں جتنی بھی روایات ہیں، چونکہ ہم مقدمات جو طے کر رہے ہیں وہ مقدمات ہمارے لیے وہ مطلب آسان صورت میں آشکار ہونے کے قریب آ رہا ہے جو ہمارے علماء عقائد و حکماء اسلامی نے بیان کیا ہے۔ چونکہ آپ مقدمات دیکھ چکے ہیں، البتہ اس میں صرف ایک ہمارے پاس مقدمہ رہ جائے گا جو قدر طولانی ہے، ممکن ہے ہم مختصر طور پہ اس کو آئندہ دروس میں مطالعہ کر لیں، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتی اور فعلی میں تقسیم اور صفت علم فقط۔ صفت علم اور صفت، کیونکہ آج قدرت اور ارادے کے اوپر ہم مختصر سی بحث آج کے دن ہم کریں گے۔ صفت علم کی بحث اگر ہم مختصر طور پہ کر لیں تو پھر ہمارے وہ مقدمات سارے پورے ہو جاتے ہیں کہ ہم ان احادیث کے اندر وارد ہو سکیں۔ خلاصہ کلام یہ روایت ابھی ہم مکمل کریں کہ امام علیہ السلام سے جب پوچھا گیا اللہ کا علم کیسا ہے، تو امام نے فرمایا کہ اس نے جانا تو اس نے چاہا، اگر اردو میں عام ترجمہ کرنا ہے، لیکن آپ چاہا کی جگہ کلمہ مشیت استعمال کریں تو آئندہ کے ابواب میں آپ کو زیادہ فائدہ دے گا، چونکہ روایات کے مطابق مشیت الہی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ البتہ فلسفے میں مشیت 2 مراحل میں بیان کی جاتی ہے، ارادہ بھی 2 مراحل میں بیان کیا جاتا ہے۔ وہ جو ایک اور مرتبہ ہے جو فلسفے نے بیان کیا، اس کا تذکرہ روایات میں اس نام سے نہیں آیا، لیکن دوسرے صفت فعل کی صورت میں بعض چیزیں آئی ہیں۔ بہرحال ہم اپنے مقام پہ اسے دیکھیں گے، لیکن یہاں پہ صرف یہ اشارہ کرنا مقصود تھا کہ اس ترتیب میں یہ ترتیب ذہن نشین رکھیں، عالمہ و شاء و ارادہ، کہ اس نے جانا، اس نے چاہا، اس نے ارادہ کیا ہے، یہ آسان ترجمہ۔ البتہ چاہا سے ہمیشہ ہمارے ذہن میں، چونکہ ہمارے عام روزمرہ زبان میں یہ لفظ چلتا ہے کہ جس میں ہم حکمت ہو یا حکمت نہ ہو، اپنے نفسانی رغبت کی اساس کے اوپر ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ میں نے یہ چاہا، یا میری یہ چاہت ہے، یا میں یہ چاہ رہا ہوں۔ اس میں کوئی حکمت ہے، اس کے اندر کوئی عدل کا تقاضا ہے یا نہیں ہے، اس سے کوئی فکر نہیں، اس کا معلوم بھی ہمیں ہے یا نہیں کسی اس چیز کا صحیح طرح
اس کا ہمارے پیش نظر کوئی ایسی صورت نہیں ہوتی، لیکن خداوند متعال کی بقیہ صفات سے اسے سازگار کرنا لازم ہے، اس لیے ہم کلمہ مشیت استعمال کرتے ہیں۔ بس ایک آسان ترجمہ ہو گیا، اس نے جانا تو اس نے چاہا، اس نے چاہا تو اس نے ارادہ کیا، اس نے ارادہ کیا تو اس نے تقدیر مقدر کیا، یعنی اس کی اندازہ گیری اور اس کی مقدار کو معین کیا، اور مقدار کو معین کیا تو پھر اس کو جاری کیا، قضا یعنی اسے حتمیت تک پہنچایا، اسے فیصلہ کنندہ مرحلے کے اوپر پہنچایا۔ وَأَبْدَا، ادھر جو کلمہ ابدا وارد ہوا ہے یہ مائل ہونے کی معنی میں ہے، یعنی کلمہ ابدا کا یعنی امضا بھی ہم معنی کر سکتے ہیں، اگرچہ کلمہ امضا آ رہا ہے۔ ابدا یعنی جاری کرنا، امضا کہتے ہیں ایک چیز کو جاری کرنا، دستخط کو بھی فارسی میں کہتے ہیں امضا، لیکن عربی زبان میں کلمہ امضا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جاری کرنا۔ ادھر کلمہ ابدا ہے، لیکن ابدا سے کیا مراد ہے؟ امضا، چونکہ خود حدیث آگے ہمیں بتا رہی ہے، ورنہ بدا کہتے ہیں ایک چیز کا ظاہر کرنا، ادھر ظاہر کرنے سے مراد ہے اس جو قضا میں حتمیت تک پہنچایا تھا، قدرت الہی سے اللہ تعالیٰ نے اسے جاری کیا۔ ویسے اس کی اب یہاں پہ جب امضا کے مرحلے پر پہنچ جائے تو چیز واپس نہیں پلٹتی۔ یہ حدیث میں نہیں ابھی آیا، آگے کی احادیث میں ابھی، یا علماء نے جو نتائج احادیث سے لی یہ اس کی صورت میں جملہ تھا، وَإِلَّا حدیث کا جملہ نہیں ہے، حدیث کا جملہ اتنا ہی ہے، عالمہ، شاء، ارادہ، اور پھر قدر، قضا و امضا۔ ہم اس کو انہی کلمات کے سہارے لیتے ہیں تاکہ ان کلمات کے سہارے ہمارے اندر یہ تشویق پیدا ہو، رغبت پیدا ہو کہ ہم ان لفظوں کے معنی کو جانیں کہ عالمہ اس نے علم اسے معلوم ہوا یا اس کے علم میں تھی ایک چیز، اللہ عالم تھا تو مشیت الہی ہوئی، مشیت الہی ہوئی تو ارادہ الہی ہوا، ارادہ الہی ہوا تو تقدیر الہی ہوئی، تقدیر الہی ہوئی تو قضاء الہی سامنے آئی، اور قضاء الہی ہوئی تو پھر امضاء الہی وہ وجود میں آئی، ابداء الہی یعنی امضاء الہی۔ پھر آگے امام فرماتے ہیں فَأَمْضَى مَا أَقْضَى، جو بھی قضاء کے مرحلے پہ پہنچا تھا اس نے اسے امضا کیا۔ ادھر دیکھیں آپ نے کلمہ امضا آیا ابدا کی بجائے، اسے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے ابدا دال کے بعد چھوٹی یہ ہے، الف بے دال چھوٹی یہ، ابدا ما قضا، جو اس نے قضاء کے مرحلے پہ تھا اسی کو جاری کیا، وقضا ما قدر، جو اللہ نے مقدار معین کی تھی اسی کو اللہ تعالیٰ نے حتمی قرار دیا یا قضاء کے مرحلے میں فیصلہ کنندہ قرار دیا، وقدر ما ارادہ، اور مقدر وہ کیا یا مقدار وہ معین کی جو اللہ نے ارادہ کیا تھا، فَبِعِلْمِهِ كَانَتِ الْمَشِيَّةُ، علم الہی کی بنیاد پر اس کی مشیت ہے، اور مشیت ہی کانت الارادۃ، اور مشیت ہی کے ذریعے سے اللہ کا ارادہ بھی ہے، وَبِإِرَادَتِهِ كَانَتْ تَقْدِيرُ، اور ارادے کی وجہ سے تقدیر ہے، یعنی چیزوں کی مقدار معین کرنا ہے، وَبِتَقْدِيرِهِ كَانَ الْقَضَاءُ، اور اسی کی مقدار معین کرنے کی وجہ سے کیا ہے؟ قضاء ہے، وَبِقَضَائِهِ كَانَ الْإِمْضَاءُ، اور اس کی مقدار معین کرنے کی وجہ سے امضاء ہے، یعنی ایک چیز کا جاری کرنا ہے۔ فَالْعِلْمُ مُقَدِّمُ الْمَشِيَّةِ، علم مشیت کے اوپر کیا ہے؟ مقدم ہے، پہلے ہے، وَالْمَشِيَّةُ ثَانِيَةٌ، اور مشیت دوسرے درجے کے اوپر ہے، وَالْإِرَادَةُ ثَالِثَةٌ، ارادہ تیسرے مرحلے پر ہے، وَالتَّقْدِيرُ وَاقِعٌ عَلَى الْقَضَاء، تقدیر قضاء کے اوپر آ کے واقع ہوتی ہے، قضاء پہلے نہیں ہو سکتی، چونکہ قضاء یعنی حتمی، یعنی وہ جو مقدار معین کرنے کا سلسلہ شروع ہے اس کو جب حتمیت تک پہنچا دیا جاتا ہے، فیصلہ کن مرحلے تک پہنچا دیا جاتا ہے، یہ قضاء کہلاتا ہے۔ پھر آگے ہے کہ واقع علی القضاء بالامضاء، تقدیر جب حتمی ہوگی وہ امضاء ہی کے ذریعے سے ہو سکتی ہے، واقع ہوتی ہے قضاء کے اوپر، یعنی تقدیر غالب ہوگی قضاء کے اوپر کب؟ جب امضاء کیا گیا، یعنی تقدیر جو مقدار معین کی تھی وہ اسی طریقے سے انجام پا گئی، یہ امضاء کے ذریعے سے ہوگا۔ فَلِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْبَدَأُ فِي مَا عَلِمَ،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بدا ہے اس چیز میں جو اس کے علم میں تھا۔ متی شاء و فیما، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علما فیما علما، پس بدا کب ہے کہ جو اللہ کے علم میں تھا، متی شاء جب اس نے چاہا، مشیت ہوئی، تو یہاں پہ بدا ہو سکتی ہے۔ وفیما اراد لتقدیر الاشیاء، اور جو اس نے ارادہ کیا تھا اشیاء کی مقدار معین کرنے کے لیے، بس مشیت کے مرحلے میں اور ارادے کے مرحلے میں کیا ہو سکتا ہے؟ بدا ہو سکتی ہے۔ بدا یہاں پہ جاری ہو رہی ہے اس روایت کے مطابق کہ دوبارہ عرض کر دو، فَلِلَّهِ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی کے لیے البداء بدا ہے، یعنی آسان ترجمہ آپ جیسے کہتے ہیں کہ وہی مبتدا خبر پہلے آ رہی ہے، مبتدا بعد میں۔ فَلِلَّهِ تبارک و تعالی البداء، اللہ تعالیٰ کے لیے حتماً و حتماً بدا ہے۔ فیما علما، بدا کن چیزوں میں ہے؟ جو اللہ کے علم میں تھا۔ متی شاء، جب اللہ نے چاہا یا مشیت اللہ کی ہوئی۔ اور کس میں؟ فیما اراد لتقدیر الاشیاء، اور جب اشیاء کی مقدار معین کرنے کے لیے اللہ نے ارادہ کیا۔ ان دونوں مرحلوں میں، عالمہ میں، فیما علما متی شاء، چونکہ علم کے ذریعے سے مشیت ہے، لہذا یہاں پر علم کے ذریعے سے مشیت کا جو مرحلہ ہے ادھر بدا ہے، اور بدا دوسرے مرحلے میں کہا ہے کہ جب چیزوں کی مقدار کو معین کیا جا رہا ہے اس مرحلے میں ارادے کے اندر بدا ہو سکتا ہے۔ بدا کا تعلق بھی حقیقت میں علم الہی سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو پہنچانا تھا ایک حصے تک، تو اب ہر مرحلے کی چیز ہمارے لیے عیاں ہوگی، صحیح ہے؟ مثلاً بلڈنگ کو پہنچانا ہے چوتھی منزل تک، اب یہ علم ہے چوتھی منزل تک پہنچانا ہے، لیکن ہمارے سامنے یہ عیاں ہوا ہے کہ وہ پہلی منزل ابھی بنی ہے، دوسری منزل اب بن گئی، تو اب ہمیں جب چوتھی پتہ لگے گا تو تب ارادہ کامل حقیقی معنی میں جو علم الہی میں تھی چیز ازلی، علم ازلی میں، وہ ہمارے لیے آشکار ہو جائے کہ بدا اس معنی میں ہے کہ وہ جس طرح سے موجود تھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم میں اب ہمارے لیے آشکار ہوئی ہے۔ بہرحال ابھی بدا کے ہم موضوع میں وارد نہیں ہو رہے، لیکن ہمیں یہ معلوم ہو گیا اسی قضاء و قدر سے یہ بحث تعلق رکھتی ہے، یعنی کہ مراحل میں ہے یہ بدا بھی۔ پھر آگے امام فرماتے ہیں کہ فَإِذَا وَقَعَ الْقَضَاءُ بِالْإِمْضَاءِ، ہاں جب قضاء واقع ہو جاتی ہے امضاء کے ذریعے سے، یعنی وہ جو فیصلہ کن مرحلے پہ اللہ نے تقدیر کو پہنچایا تھا وہ اب امضاء کے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے، فلا بداء، اب بدا نہیں ہو سکتا، چونکہ جو جاری ہو رہا ہے وہ وہی اللہ تعالیٰ کے علم ازلی میں ہے، جو رونما ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم ازلی میں ہے۔ اچھا پھر آگے بیان فرماتے ہیں فالعلم بالمعلوم قبل کونہ، علم معلوم کیا علم تھا اللہ کو قبل اس کے کہ معلوم ہوتا، معلوم کے ہونے سے پہلے علم تھا۔ والمشیت فی المنشأ قبل عینہ، اللہ کے پاس مشیت تھی قبل اس کے کہ جس کی مشیت کی ہے وہ عینی طور پہ، وجودی طور پہ متحقق ہوتی، اس کا کوئی وجود یا اثر پایا جاتا، اس سے پہلے ہی وہ مشیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے، والمشیت خداوند وہ مشیت تھی، مشیت الہی یعنی تھی۔ وارادۃ فی المراد، مراد اور ارادہ، ایک ہوتا ہے مرید اور ایک ہوتا ہے مراد۔ مرید کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنے والا، مرید یعنی ارادہ کرنے، مراد جس چیز کا ارادہ کیا گیا۔ مثلا آپ پانی پینا چاہتے ہیں تو آپ نے پانی پینے کا ارادہ کیا، آپ کہلائیں گے مرید، اور جس چیز کا ارادہ کیا وہ کیا ہے شرب ماء، یہ جو پانی پینا ہے یہ کیا کہلائے گا؟ یہ مراد کہلائے گا۔ اللہ کا ارادہ تھا قبل اس کے کہ مرید ہوتا۔ ادھر اگرچہ ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے جب شے موجود ہی نہیں اس کا ارادہ کیسا، معلوم ہی نہیں ہے تو علم کیسے علم آ سکتا ہے؟ بہرحال ابھی ہم اسے اختتام پہ دیکھتے ہیں، پہلے حدیث مکمل کر لیں تاکہ یہ اصطلاحات ہمارے لیے آشکار ہو سکیں۔ ہماری خواہش ہے کہ ہاں یہ مقدماتی بحث کا ہمارا ممکن ہے کہ ہم کسی حد تک آخری مرحلہ قرار دے سکیں
کہ آپ عوالم کی بحث پڑھ چکے ہیں، چونکہ انہی عوالم سے فلاسفہ اور عرفاء کی اصطلاحات ہمارے لیے سامنے آئیں گی کہ عالم الہ، اس کی چند خصوصیات آپ کے سامنے آئیں، ذات اقدس الہی ہے، احدیت ذاتی ہے، احدیت ہے، وحدیت ہے، اور اس کے بعد پھر ہمارے پاس اعیان ثابتہ، اور پھر آگے سلسلہ شروع ہو جاتا ہے عالم خلق کا۔ عالم خلق کا آغاز عالم عقل سے ہوا، پھر عالم مثال ہے اور عالم مادہ ہے، اور واپسی کا سفر بھی یہی ہے جسے کہتے ہیں قوس صعود، قوس نزول۔ یہ عرفانی اصطلاحات ہے۔ قوس کہتے ہیں کمان کے دو دھارے، دونوں آپس میں برابر ہوتے ہیں، دونوں آپس میں برابر ہوتے ہیں۔ نزول کے وقت عقل، مثال، مادہ۔ اب اسی طرح سے واپس جانا روح نے، تو یہاں پہ جب واپسی پہ ہوگا تو اسی کے مد مقابل جہان ہے، یعنی وہ جو عالم مثال کے مد مقابل ہے وہ برزخ یا قبر کہلاتا ہے۔ برزخ اور قبر، قوس نزول کے مورد میں برزخ اور قبر نہیں کہتے، خصوصیات دونوں جہانوں کی ایک جیسی ہیں، بالکل ایک جیسے ہیں، برابر میں، جیسے دو کمرے برابر میں ہوتے ہیں۔ دو کمروں برابر میں ہونا کسی کو ایک دوسرے پہ کوئی فوقیت نہیں حاصل، جو پہلے کمرے کی خصوصیات ہے وہی دوسرے کمرے کی خصوصیات ہے، لیکن جدا ہیں۔ عرض میں ہونا ایک حیثیت اختیار کرنے کے بعد اسے کہتے ہیں برابری۔ جب بھی کہا جائے یہ شے عرض میں ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ رتبے میں، مرتبے میں، خصوصیات میں کیا ہیں؟ برابر ہیں۔ جب بھی طول میں ہو تو پھر ایک عالی اور ایک دانی ہوتا ہے، ایک بالاتر اور ایک پستر ہوتا ہے۔ تو یہ جو سلسلہ ہے، نزول کا مطلب ہے عالی اور دانی، عالی اور پست، اسے کہتے ہیں نزول۔ صعود کا مطلب یہ ہوتا ہے پستی سے بلندی کی طرف جانا، صعود کہلاتا ہے۔ نزول اور حبوط دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں، عربی کے لفظ ہیں۔ جب بھی نزول ویسے ہی اترنا ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں سیڑھیاں اترا ہوں، صحیح ہے، تو آپ کہیں گے نزل تو من السلم، مثلا سیڑھی سے میں اتر آیا، یا نزل تو من المکان العالی الی السافل، میں عالی مقام سے نیچے کی طرف آگے اتر آیا ہوں۔ تو حبوط بھی اسی طرح سے معنی استعمال ہے۔ یہاں پہ نزول کا معنی اپنے حقیقی معنی میں ہر شے نازل ہو رہی ہے، یعنی تعلق آپس میں عرضی نہیں ہے جہانوں کا، صحیح ہے، یعنی یہ جو جہان ایک جہانوں کا تعلق کیا ہے؟ طولی ہے یہ سارا۔ حتیٰ کہ جب ہم سفر کرتے ہیں، فنا کی ایک اصطلاح عرفان میں آتی ہے کہ ذات کا ذات میں فنا ہو جانا، ادھر بھی طولی ہے، یعنی جس طرح بارش کے گر کھڑے ہیں، موسلا دار بارش ہو رہی ہے اور ہر طرف سے بارش نے آپ کو گھیر لیا ہے، یہ فنا کے قریب معنی آ جاتا ہے۔ فنا کا معنی یہ نہیں ہے کہ اب دونوں برابر ہو گئے، یہ قطع نہیں ہو سکتا۔ فنا کا مطلب یہ ہے کہ اوپر سے بس میں چیز کو دیکھ رہا ہوں، بس جو چیز ہے وہ میرے اوپر اتر رہی ہے، یا بالفاظ دیگر آپ اپنا احاطہ اتنا سا قرار دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ جو احاطہ ہے، یہاں سے میری نگاہیں، میری بصارت، میرا شعور، وہ سارا کا سارا ادھر اتر رہا ہے۔ ادھر ایک اور بندہ بیٹھا ہے، وہ بھی اسی طرح اینگل میں بیٹھا ہے، وہ کہے گا یہ جو میرا احاطہ ہے اس میں ساری چیزیں میرے سامنے اتر رہی ہیں، یعنی یہ میرا احاطہ ہے۔ اب اگر آپ اپنے احاطے سے نکل کے ادھر میرے احاطے میں آ جاتے ہیں، یہ فنا کہلائے گا، صحیح۔ آپ میرے احاطے میں آ گئے تو آپ میرے برابر نہیں ہیں، بلکہ جو چیزیں یہاں سے اتر رہی ہیں اور نازل ہو رہی ہیں، آپ اس میں کاملاً غرق ہو رہے ہیں۔ یہ کاملاً غرق ہونا فنا سے تعبیر کہلاتا ہے۔ اچھا، اب دو کو کر لیں کہ نہیں یہ ہستی بھی ہے اور یہ ہستی بھی، ہم دونوں ایک دوسرے میں فنا ہو گئے، اب میں اس کے برابر ہو گیا، یہ شرک ہے۔ شرک ہمیشہ جنم ہی عرضی صورت میں لیتا ہے، طولی صورت میں شرک کبھی بھی جنم نہیں لیتا۔ شراکت داری عرضی ہوتی ہے، بے شک قلیل مقدار ہی کیوں نہ ہو۔ بالکل اسی طریقے سے ایک کمپنی کا ایک مالک ہے، تنہا مالک ہے، اب اس کا بعد وہ جو مرتبہ رکھتا ہے کمپنی کو مینیج کرنے کے لیے، ڈیل کرنے کے لیے، اسے وسیع اختیارات دے دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ سارا کا سارا سلسلہ کمپنی کا وہی چلا رہا ہے، اس کے باوجود شراکت داری کا کوئی بھی تصور نہیں کرے گا۔ وسیع اختیارات ہے لیکن شراکت نہیں ہے، لیکن دو پارٹنر بن جاتے ہیں، اور پارٹنر میں نصف نصف کیا بلکہ
2% ایک کا ہے اور 98% دوسرے کا ہے. یہاں پہ جو 2% ہے وہ اس سے مقابل کے طور پہ بات کرے گا یا نہیں, یا وہ اس کے ماتحت ہو کے بات کرے گا؟ 2% والا کہ میرے پاس 2% ہے کمپنی کے شیئرز, میں بھی مالک ہوں 2% کا, یہ بھی مالک ہے. اسے کہتے ہیں عرضی. یہ شرک ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ انبیاء و ائمہ علیہم السلام کو اللہ نے قدرت دی ہے, علم دیا ہے, سب چیزیں دی ہیں, وہ طول میں ہے, ایک ذرہ اللہ کے برابر نہیں ہے. ایک ذرہ, 1%, کوئی ایک ذرہ جو تصور بھی کیا جا سکتا ہے خدا کے ساتھ کوئی برابر نہیں ہے. اسی لیے لا نفی جنس آیا ہے, شراکت کی جنس کی نفی ہے کہ غیر اللہ سے. لا شریک لا, کوئی شرک. کیونکہ شرک کب ہوگا؟ جب پارٹنرشپ ہوگی, جب شراکت ہوگی, جب کسی بھی امر میں. مثلا ہم کہتے ہیں یا علی مدد, اور ادھر کہیں یا اللہ مدد. زمین آسمان کا دونوں میں فرق ہے. یا اللہ مدد میں ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ذاتی ہے, کوئی اس نے لینی نہیں ہے, کوئی اس سے چھین نہیں سکتا, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. جب ہم یا علی مدد کہتے ہیں تو اس میں امیر المومنین علیہ السلام نے اگر کسی کی مدد کی, وہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے مدد کریں گے, وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا سے راضی ہوں گے, اللہ تعالیٰ کے نظام کی رعایت کرتے ہوئے اس نظام کا حصہ قرار پائیں گے, وہ کاملاً ماتحت ہیں. لہذا یہ ہمارے پاس طول اور عرض کی بات ہے. یہ جو ہمارے پاس عوالم ہیں, یہ عوالم اور نزول میں طول کی مانند ہے, صحیح ہے, اور صعود بھی اسی طول کو بیان کرتا ہے. یعنی پہلے عالم الہ نے, البتہ یہاں پہ جو طول ہے وہ طول تجافی کی صورت میں نہیں ہے. تجلی اور تجافی میں فرق ہے. تجافی یہ ہوتا ہے کہ میں اوپر سے جب نیچے آیا ہوں تو اب میں اوپر ہوں. جب میں پہلی منزل پہ تھا, پہلی منزل سے گراؤنڈ فلور پہ آ گیا, مثلا دوسرے طبقے سے, یا گراؤنڈ فلور پہ آیا نیچے کے طبقے میں آ گیا, تو اب میں وجود اوپر تھا. اسے کہتے ہیں تجافی. تجافی یعنی اس میں فاصلہ اور خلا پایا جاتا ہے. اب اگر وہ نیچے ہے تو اوپر نہیں, اوپر ہے تو پھر نیچے نہیں. تجلی یہ ہوتا ہے کہ وہ بھرا ہوا ہے, ایک ذرہ بھی خلا نہیں ہے اس میں. اگر وہ اوپر بھی ہے نیچے بھی ہے, جیسے روح انسانی اسی طرح ہے. اور روح انسانی کی جڑ جو لگی ہوئی ہے وہ عالم عقل میں ہے. البتہ عالم عقل کو بھی ہم ایک برزخ یا پل کی طرح کہہ سکتے ہیں. علم عرفان میں اس کی اصطلاح بڑی خوبصورت استعمال کی جاتی ہے, وہ برازخ کے قائل ہیں. برزخ کی جمع ہوتی ہے برازخ. برازخ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مختلف طرح کے برزخ ہیں. صحیح ہے, مختلف طرح کے, ادھر توجہ کریں, مختلف طرح کے برزخ ہیں. ایک برزخ ہمارے پاس آتا ہے جیسا کہ ان دو جہانوں میں, مادی اور عقلی جہان کے درمیان. اسی طرح اور کئی جگہوں پہ ہمارے پاس برزخ کی صورت آتی ہے. بہرحال اوپر سے انسان نیچے کی طرف آتا ہے, اور یہ جو اوپر سے نیچے کی طرف انسان کا آنا ہے یہ صعود نزول کی صورت میں ہے. اور نزول کی جو صورت ہمارے پاس کہلاتی ہے وہ صورت ہی یہ ہے کہ اس میں روح کو دیکھیں تو وہ تجلی کی صورت ہے, لیکن مادے کو دیکھیں تو مادہ وہ تجلی کی صورت وجود نہیں رکھتا. مادہ صرف اسی جگہ کے اوپر موجود ہے. بہرحال جب ہم واپسی کا سفر کرتے ہیں تو اسے قوس کہتے ہیں, کمان کے دو سرے. نزول کرتے ہوئے آپ جن جہانوں سے گزرے تھے انہی جہانوں کے مد مقابل جہان ہیں, لیکن یہ صعود کرتے ہوئے ہیں. اور یہ دونوں جہان عرض میں ہیں. یہ دو جہان آپس میں عرض میں, نزول اور صعود میں سفر وہ پٹری کی, وہ ریل کی طرح ہے. جو پٹری ہوتی ہے, ریل گاڑی کی پٹری, ٹرین کی پٹری میں دو سرے بنے ہوتے ہیں. یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دو پٹریاں ہمارے پاس ہیں, ادھر سے جا رہی ہے تو ادھر سے آ رہی ہے. اب دونوں کے راستے جو ہیں وہ بھی ایک ہی ہیں, دونوں آپس میں طول میں ہیں یا عرض میں ہیں, ایک دوسرے کے برابر میں پائے جاتے ہیں. برابر کا, عرض کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک دوسرے کے برابر میں ہیں. تو یہاں پہ نزول جو ہمارے پاس ہے, آنے کا راستہ, واپس جانے کا راستہ اسی کے مد مقابل بنا ہوا ہے جسے قوس صعود کہتے ہیں. لہذا قوس صعود میں نام, جس کو مثال آپ نے قوس نزول میں مثال کہا تھا, قوس صعود میں اسے برزخ اور قبر کہتے ہیں. جیسے آپ نے قوس نزول میں عقل کہا تھا یا جبروت کہا تھا, آپ اسے
قوس صعود میں قیامت سے تعبیر کرتے ہیں، قیامت کبریٰ، کیونکہ قیامت کی تعبیرات میں آپ سمجھنے کے لیے اضافہ کر سکتے ہیں، ایک قیامت کبریٰ ہے، آخری مرحلہ۔ یہ عالم ہمارے پاس خلق تھا، اسے کہتے ہیں عالم مخلوق، عالم خلق، اور اسی عالم خلق میں ہے اگر، کیونکہ قلم کی تعبیر روایات کو اگر ہم دیکھیں وہ مختلف مرحلوں کے اوپر سامنے آتی ہے۔ بہرحال لوح ہے، قلم ہے، یا اسی طریقے سے دیگر ہمارے پاس عناوین ہیں، یہ سارے کے سارے عناوین ہمارے پاس در حقیقت اسی عالم خلق کے عنوان سے آ رہے ہیں، لہذا یہ اصطلاحات ہمارے پاس تھی۔ بہرحال اس روایت کے بقیہ حصے کو دیکھیں کہ اس میں اب ہم جب کہہ رہے ہیں مشیت ہے، ارادہ ہے، اس کے بعد قدر ہے، قضا ہے، اور پھر امضاء ہے۔ امضاء کے مرحلے کے اوپر امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ پھر آگے ذکر فرماتے ہیں کہ یہ والا مسئلہ کہ العلم بالمعلوم، معلوم کا علم تھا قبل اس کے کہ معلوم ہوتا، مراد کا علم تھا قبل اس کے کہ ارادہ اللہ تعالیٰ کا تھا قبل اس کے کہ مراد ہوتا، معلوم سے پہلے علم تھا، مراد سے پہلے ارادہ تھا۔ اس کے اوپر بعض متکلمین ہیں، انہوں نے یہ نظریہ اختیار کیا، ایک وقت تھا فقط اللہ اور اس کی صفات تھیں اور کوئی اثر نہیں تھا، اثر نہ تفصیلی طور پر تھا نہ مجمل طور پر تھا، اصلاً ایک ذرہ اثر نہیں تھا، جیسا کہ مدرسہ تفقیق والے یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ وہ انہی آیات کی وجہ، روایات کی وجہ سے اس کے معتقد ہیں فقط علم الہی تھا، معلوم نہیں تھا۔ تو ان سے جب کہا جاتا ہے کیسے ہو سکتا ہے معلوم نہ ہو تو علم ہو جائے، چونکہ ہمارے معلومات آئیں تو اس کا علم ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں، یہ بشر میں چیزیں چلتی ہیں کہ بشری علم اسی طرح کہ معلوم ہو تو علم ہوگا، ذات باری تعالیٰ کا علم نہیں ہے، چونکہ امام کی روایت، چونکہ یہ روایت کئی جگہوں پہ وارد ہوئی ہے، حتیٰ کہ ملتے جلتے کلمات الکافی اور دیگر احادیث میں بھی ہیں کہ معلوم کے بغیر اللہ کا کیا ہے علم تھا۔ اسی طریقے سے خداوند متعال کا مراد کے بغیر ارادہ تھا، جس کا ارادہ کرنا وہ تو ہے ہی نہیں، وہ کہیں گے پھر جب ہے ہی نہیں تو ارادہ کیسا؟ تو بعض متکلمین اس بات کے قائل ہو گئے۔ فلاسفہ آ کے اس کے اوپر بہت معترض ہیں، وہ کہتے ہیں کیسے یہ عقلاً ناممکن ہے کہ معلوم کے بغیر علم ہو، مراد کے بغیر ارادہ ہو ہی نہیں سکتا، کیسے، یہ تو ناممکن والی بات ہوئی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، امام علیہ السلام ان کے علم وحیانی ہے، ان کا علم جو ہے وہ علم لدنی ہے، اس میں تو ایک ذرہ بھی نقص کا پیدا نہیں ہو سکتا، فلاسفہ اور عقلاء کے علوم میں نقص پیدا ہو سکتا ہے، اس لیے آپ کی بات درست نہیں ہے، آپ مخلوق کے اوپر خالق کو قیاس کر رہے ہیں۔ اور اس لیے وہ پھر کہتے ہیں کہ اس لیے فلاسفہ کا یہ کہنا غلط ہے کہ معلوم کے بغیر علم، کیونکہ اس سے لازم پھر کیا آتا ہے، علم اللہ تعالیٰ کی صفات عینی ہے، اب جب علم ہے تو جیسے علم ہوگا تو معلوم بھی تو ہوگا، معلوم بھی تو ہوگا۔ پھر اسی طریقے سے خداوند متعال کا علم ہے تو ارادہ اور مشیت اور یہ چیزیں، تو ان کے نتیجے میں مشیت ہے تو منشا بھی ہوگا، جس کا مشیت جس کی ہے، یعنی جو آپ چاہ رہے ہیں، جس کو چاہ رہے ہیں وہ ہوگا تو چاہیں گے نا، وہ ہے ہی نہیں تو پھر چاہ کیسے رہے ہیں؟ مثلا انسان اس کرۂ ارض کے اوپر پانی پایا ہی نہیں جاتا، تو پھر آپ پانی کو چاہیں گے کیسے؟ پیاس ہونی نہیں چاہیے قدرتی اور طبعی طور پہ پھر، لہذا وہ آ کے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے پھر کہ جب سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا علم ذاتی ہے، لیکن اس علم کا اثر بھی پھر اسی وقت آ جائے گا، چونکہ علت موجود ہے تو معلوم ہمراہ آئے گا اس کے، تو معلوم پھر ہے۔ اب یہاں پہ پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ جب سے اللہ ہے تب سے عالم بھی ہے، کیونکہ ہر چیز کا علم ہے، تو اس جگہ پہ متکلمین تو فوراً شرک کا فتویٰ لگا دیتے نہیں، یہ تو شرک ہو گیا کہ ہو ہی نہیں سکتا، جبکہ فلاسفہ اس کو بڑی جرات کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ حقیقت ایسا ہی ہے، ایک لمحہ بھی ہم ایسا فرض نہیں ذہنی طور پہ کر سکتے اللہ تھا اور کوئی شے نہیں تھی سوائے اس کے کہ عقلی طور پہ بتانے کے لیے کہ علت معلول سے پہلے ہوتی ہے، معلول کاملاً محتاج ہوتا ہے علت کے لیے، یا یہ خصوصیات بتانے کے لیے آپ زبان یہ استعمال کریں گے،
ہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تھا اور کوئی شے نہیں تھی۔ یا عرفا نے آ کے اس بات کو ذکر کیا، یہ جو روایات ہیں کہ کان اللہ، اللہ تھا اور کوئی شے لم یکن معہ شیء، کوئی شے اس کے ساتھ مطلب موجود نہیں تھی، یہ در حقیقت وہی مقام لا تعین کو بیان کر رہا ہے۔ یعنی صرف یہ جنبہ گفتگو ہے، جہت گفتگو کے اعتبار سے آپ بیان کر رہے ہیں۔ اچھا پھر وہ کہیں گے اچھا معلوم تھا تو پھر ہم نے جو پہلے پڑھی اصطلاحات احدیت اور وحدیت میں، احدیت کا مقام یعنی وہ فلاسفہ حکمت مطالعہ اور عرفا یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو احادیث کا حصہ ہے کہ علم تھا معلوم نہیں تھا، ارادہ تھا مراد نہیں تھا، مرید اللہ تعالیٰ ارادہ تھا لیکن مراد نہیں تھا، وہ کہتے ہیں یہ مقام احدیت ہے جہاں مندک ہیں ہر چیزیں، جہاں جس کو آپ نے کہا عین ذات تمام صفات، نہ کہ مقام وحدیت ہے۔ مقام وحدیت میں تفصیلات ہیں، وہاں پہ اثر ہے، البتہ وہ اثر وہ بھی پھر عیان ثابتہ کی بات آتی ہے کہ اس مرتبے کے اوپر علم تک ہے، ابھی بھی عینی وجود نہیں آیا۔ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کیسے مراتب ہیں۔ آئیں بہرحال ابھی ہم آگے پڑھتے ہیں، پھر امام فرماتے ہیں والقضاء بالامضاء، قضاء امضاء کے ذریعے سے ہے۔ وہو المبرم، مبرم کہتے ہیں حتمی کو۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ یہی لفظ لا کے انہوں نے قضاء کی قسمیں کی ہیں، قضاء مبرم اور قضاء غیر مبرم۔ وہو المبرم من المفعولات ذوات الاجسام، مفعولات جو جنہیں انجام دیا گیا ہے، یعنی اب اجسام ہیں، اب عینی وجودات ہیں، ان کی جانب سے یہ حتمی ہے۔ جب امضاء قضاء کا تعلق امضاء سے پیدا ہو جائے تو جتنے یہ اجسام ہیں، جتنے بھی یہ ذوات ہیں، جتنے بھی یہ مفعولات ہیں، بعض نے اسے معقولات بھی پڑھا ہے کیونکہ فا کے اوپر نقطہ ہی ہٹانا ہے، تو جو فلاسفہ سے دشمنی رکھتے تھے ممکن ہے امام نے معقولات کہا ہو تو پھر فلسفے میں بہت بڑی دنیا کھل جاتی ہے، اور ممکن ہے وہ جو راوی بیٹھا ہوا تھا اس کے کانوں میں صرف مفعولات ہی فا آیا ہو، قاف نہ آیا ہو، کیونکہ ہمارے تک فہم راوی پہنچا ہے، راوی نے امام سے جو سمجھا وہ ہمیں پہنچایا ہے، وہ چیز تھوڑی پہنچی ہے کہ جو بے عین ہی امام، یعنی تمام روایات میں ہم اس بات کا اندازہ احادیث کی جماوری سے کر سکتے ہیں کہ امام کیا کہنا چاہ رہے ہیں، یہ بات حتمی ہے، لیکن ایک روایت وہ ایک فرد سے پہنچی ہو وہاں پہ الرٹ ہو جانا چاہیے، چونکہ بالآخر راوی غیر معصوم ہے، راوی عام بشر ہے، تو وہ جو باتیں لے گا، چونکہ فقہی احکام میں تو قریب ہے کہ وہ اس نے صحیح سمجھا، چونکہ اس میں الفاظ بھی امام علیہ السلام عرفی لے کے آئے ہیں، لیکن یہ جو معقولات اور معارف کی دنیا ہے یہ تو انسان کی سطح عقلی و سطح معنوی سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے وہ کتنا اس کو لے سکا وہ اس کے مطابق ہمیں نقل کرے گا، تو ممکن ہے معقولات سے مفعولات کر دی ہو، بعد میں نسخہ برداروں نے بھی یہ کیا ہو، تو بہرحال مفعولات من المفعولات ذوات الاجسام ہے، یہ ایسا احادیث میں کئی جگہ ہوا ہے، اس لیے محققین نے اپنے طور پہ یہ کام کیا ہے، خصوصاً علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ نے الکافی کے جو باب الصفات ہے، صفات الہی کا جو باب ہے، اس میں ایک جگہ پہ آیا کہ اللہ تبارک و تعالی، تو وہاں پہ انہوں نے تحقیقات دیگر تمام نسخوں سے کر کے یہ بیان کیا کہ چونکہ ادھر اسماء و صفات باری تعالیٰ کا تذکرہ ہے اور امام علیہ السلام انتہائی دقیق ایک بات بیان کریں، اس لیے ادھر دو واو تھیں، وہ جو راوی ہے وہ سمجھا کہ شاید یہ جو پہلی واو ہے یہ غلطی سے اضافہ ہوئی ہوئی ہے ناسخ کی طرف سے، جبکہ حدیث میں قدیمی نسخوں میں آ رہا تھا اللہ و تبارک و تعالی، تو اس نے پہلی واو ہٹا دی، جیسے ہم بھی آدھی ہیں نا اللہ تبارک و تعالی، چونکہ تینوں اسماء ہیں، اللہ و تبارک و تعالی تھا، اور وہ بہت اساتذہ جس کے اوپر شرح کافی کے دوران تاکید کرتے ہیں کہ یہاں پہ واو ہٹائی گئی ہے، علامہ حسن زادہ عاملی نے دلائل کے ساتھی سے ثابت کیا ہے کہ ابتدا میں واو تھی، بعد والے یہ سمجھے کہ نہیں، جب جس طرح ہر جگہ تبارک و تعالی ہوتا ہے تو ادھر ناسخ کی طرف سے یا راوی کی طرف سے غلطی سے اضافہ ہوا ہے، اس لیے یہ رجال کشی کا جو نسخہ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اصلاح کر کے لکھا تھا، چونکہ رجال کی اوپر کتاب تھی، محمد بن عمر کشی رضی اللہ عنہ بڑی عظیم جلیل القدر شخصیت گزری ہیں، آج کے دور کے مطابق ازبکستان سے ان کا تعلق بنتا تھا، ازبکستان میں کش ایک گاؤں ایک علاقہ تھا، بڑے بڑے شیعہ سنی دونوں رجالی اور محدثین ادھر سے گزرے ہیں،
تو جناب رجال کشی نے جو نسخہ لکھا تھا معرفت الرجال کے نام سے، تو اس کو انہوں نے اصلاح کی شیخ طوسی نے، تو اصلاح کر کے اغلاط ہٹا دی۔ تو آج کے علماء نے پھر آ کے یہ بات کی کہ کاش وہ اغلاط سمیت ہی لکھ دیتے اور وہ نہ ہٹاتے تو ان کی بڑی مہربانی ہوتی اور ہم پھر خود اس میں تحقیق کر کے چیزوں کو دریافت کر لیتے۔ بہرحال وہ اصل نسخہ تو نہیں پہنچا، شیخ طوسی نے جو اغلاط کو پاک کر کے لکھا تھا وہ ہم تک پہنچ گیا، وہ الحمدللہ ابھی بھی موجود ہے۔ خلاصہ کلام یہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہاں پر امام علیہ السلام مبرم کسے کہہ رہے ہیں؟ جب قضاء کا تعلق امضاء سے ہو گیا، وَهُوَ الْمُبْرَمُ۔ یہاں پہ آپ کے لیے وہ فلسفی تعریف بھی سامنے آ گئی جو ہمیں پڑھنی تھی، بہرحال اس کے لیے ابھی وقت ہمارے پاس نہیں ہے، کہ قضاء مبرم و غیر مبرم میں تقسیم ہوگی۔ ادھر سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں قضاء مبرم کون سی ہے؟ جب امضاء سے تعلق پیدا ہو جائے، اور قضاء غیر مبرم کون سی ہے؟ جب امساک سے ابھی تعلق نہیں پیدا ہوا۔ اس لیے پھر آگے فرماتے ہیں کہ الاجسام المدرکات بالحواس، وہ اجسام جنہیں آپ حواس خمسہ سے درک کر سکتے ہیں، من ذی لون، کہ یہ رنگ والا ہے، وریح، اس کی خوشبو ہے، ووزن، یہ وزن رکھتا ہے، وکیل، یہ وزن کی ایک قسم ہے، پیمائش ہو سکتی ہے، وما دبا، جو زمین کے اوپر رینگتے ہیں، ودرج من انس و جن و طیر و سباع وغیر ذالک، کہ انہی میں سے جو آپ کے پاس درجہ بندی آتی ہے کہ یہ انسان ہیں، یہ جن ہیں، یہ وحشی ہیں، یہ پرندے ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ والی کائنات کھل جاتی ہے۔ جب بھی قضاء مبرم ہوگی تو آشکار کہاں پر ہو رہی ہے؟ وہ اجسام، ذوات اجسام کے اوپر آشکار۔ چونکہ فلاسفہ اس بات کے قائل، اکثر بیشتر اس بات کے قائل ہیں کہ قدر کا تعلق کس سے ہے؟ اجسام سے ہے، اس مادی جہان سے ہے قدر کا جو تعلق ہے۔ اس لیے قدر جب قضاء سے تعلق قائم کرتی ہے اور قضاء حتمی ہوتی ہے تو یہاں پر آشکار ہوتی ہے۔ البتہ اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ انشاءاللہ ابھی ہم آئندہ کے دروس میں اسے پڑھیں گے، چونکہ آپ عوالم کو سمجھ گئے ہیں۔ ایک خصوصیت عوالم کی بیان کرنا لازم ہے کہ جو عالم عقل ہے، قوس نزول پہ آپ نے کہا، چونکہ عالم الہ میں الہی خصوصیات ہیں، عالم خلق اس کا آغاز عالم عقل، مثال اور عالم مادہ سے ہے۔ عالم عقل 100% مجرد ہے، 100% مجرد، یعنی مادہ اور صورہ اصلاً وجود ہی نہیں رکھتا ہوتا، اس لیے اسے کہ عالم ارواح بھی کہتے ہیں، نفوس مجردہ، مجرد کہتے ہیں عاری ہونا۔ فارسی میں جو کنوارہ ہوتا ہے اسے بھی مجرد کہتے ہیں، چونکہ اس کے ساتھ زوجہ بچے نہیں ہیں، مجرد عن الاہل والاولاد، عربی سے یہ لفظ آیا، لہذا مجرد وہ کاملاً جہان کیا ہے؟ مجرد۔ اس کے بعد اگلا جہان ہمارے پاس آتا ہے کہ جس میں فقط صورہ ہے، مادہ نہیں ہے، صورہ ہے، مادہ نہیں، یعنی رنگ روپ ہے، قد کاٹ ہے، اس میں مختلف آپ کو شکلیں دکھائی دیں گی، صورتیں بھی دکھائی دیں گی، اسے کہتے ہیں عالم مثال۔ اسی کے قوس سعود کے اوپر اس عالم کا نام کیا تھا؟ عالم برزخ و قبر، اس لیے قبر رنگین ہے، قبر ذائقہ دار ہے، قبر لذت بخش ہے، اس میں ساری چیزیں، اس میں سوری آپ کے پاس لذات بھی ہیں اور سوری عذاب بھی ہے، جس کا تصور ہم لوگ اپنے طور پہ ذہنی طور پہ معانی کی صورت میں کرتے ہیں۔ عالم عقل کو عالم معنی بھی کہا جاتا ہے، جہاں پہ الفاظ کے بغیر معنی ہے، یعنی کوئی صورہ نہیں بنتی، کوئی تصویر نہیں بنتی۔ آپ جنہیں کلیات کہتے ہیں اس کی بھی یہی خصوصیات ہے، اس میں کوئی صورت آپ کے ذہن میں نہیں بنتی، چونکہ کلیات جو ہے وہ آئینہ ہے اسی جہان کو دیکھنے کا، عکس پڑتا ہے اس کلیات کی صورت میں، آپ اس جہان کو جھانک کے دیکھ سکتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ ڈائریکٹ جہان تک گردن ڈال کے دیکھ لیتے ہیں، ایک دفعہ یہ استطاعت تو نہیں ہے، شیشہ بناتے ہیں، اس شیشے کا رخ کرتے ہیں اس جہان کی طرف، پھر شیشے میں اس کو آپ مطالعہ کرتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں ہم اپنے طور پہ ذہنی طور پہ جو ہم عقلی طور پہ علم حاصل کرتے ہیں۔ بہرحال خصوصیات آپ نے دیکھی، عالم مادہ میں مادہ بھی ہے اور صورہ بھی ہے، تجرد ادھر نہیں ہے، اصلاً تجرد نہیں ہے، بس ایک عالم ہو گیا 100% مجرد ہے، ایک عالم ہو گیا 100% غیر مجرد ہے، اور ایک درمیان میں ہے، ایک خصوصیت پہلے والے سے لے لی اور ایک خصوصیت بعد والے سے لے لی، اسے کہتے ہیں برزخ۔ اس کو کہتے ہیں کہ یہاں پہ
تجرد ناقص ہے، یہ تجرد ناقص، کیونکہ خوبی یہی ہے کہ مجرد تام ہو جائے، یہ کمال ہے۔ تام سے نیچے اترے گا تو یہ نقائص ہیں۔ جیسے ہم جانتے ہیں کہ اس دنیا میں ہمیں جتنی تکلیفیں ملتی ہیں وہ جسم کی وجہ سے ہیں، وَإِلَّا تکلیف روح کو حاصل نہ ہو، جسمانی ارتباط کی وجہ سے یہ ہے۔ خلاصہ کلام یہاں پہ آپ نے کیا دیکھا کہ برزخ کیوں ہے، کہ ایک اس نے خصوصیت عالم عقل سے لے لی، اور ایک خصوصیت کہاں سے لی، عالم مادہ سے لے لی۔ مادہ سے سورہ لیا اور اوپر سے مادہ سے کنارہ کش ہونا لے لیا۔ پس عالم برزخ میں مادہ نہیں پایا جاتا، اس لیے آپ ہمارا جو بھی خواب اور خیال ہے، خواب اور خیال کی حقیقت ایک ہی ہے، سوتے ہوئے دیکھیں یا جاگتے ہوئے کھو جائیں اپنے خیالات میں، دونوں ایک ہی حقیقت رکھتی ہیں، کوئی ایک ذرہ دونوں میں فرق نہیں ہے۔ تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ اس میں مادہ نہیں ہے، صرف اور صرف سورہ ہے۔ جیسے یہ برزخ کی خصوصیات ہمارے پاس آتی ہیں۔ جب ہم قوس صعود کی طرف سے واپس جائیں گے تو نقص بھی اسی طرح دور ہوتا جاتا ہے۔ اصل نقص دور ہوگا ہی تب کہ جب عالم تجرد تام میں ہم پہنچ جائیں گے، جسے یعنی اصل وطن کی طرف چلی جائے گی روح۔ اس لیے یہ جو حدیث ہے شیعہ سنی دونوں کتب میں کہیں پر بھی موجود نہیں ہے، لیکن کتابوں میں عرفاء سے یہ آئی ہے، یعنی صوفیہ سے یہ حدیث آئی ہے کہ حب الوطن ایمان، وطن کی محبت کیا ہے ایمان۔ ان کا مقصد وطن سے مراد یہ عالم عقل تھا، کیونکہ روح وہاں سے آئی تھی، وہ پھر تجلی کی صورت میں آئی ہے، روح تجافی کی صورت میں نہیں ہے، وہ چھائی ہوئی ہے، غالب ہے، ہر جگہ پہ ایک اثر کو دکھا رہی ہے۔ صحیح، تجافی نہیں ہے کہ جہاں پہ فرق ہو جائے، جیسے بارش کے قطرے پڑتے ہیں تو اس میں تجافی ہوتی ہے، ایک قطرے کے بعد دوسرا قطرہ آتا ہے، نیچے والا قطرہ اوپر موجود نہیں ہے، جو اوپر تھا وہ جب نیچے آ گیا تو اب وہ بھی اوپر موجود نہیں ہے، تو یہ تجافی ہے۔ روح تجافی کی صورت میں نہیں ہے، وہ عالم عقل کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے ہوئے ہے، وہاں سے آئی عالم مثال سے عالم مادہ میں اب مادہ سے ارتباط حاصل کیے ہوئے ہے۔ واپس جب اس نے چاہنا ہے تو عالم مادہ سے تعلق توڑے گی تو اب تجرد ناقص ہے، عالم برزخ سے بھی تعلق توڑے گی، ادھر بھی قیامت برپا ہو گئی تو اب وہ تجرد تام ہے۔ انسان واحد مخلوق ہے جو قوس صعود کی منزل کے اوپر تجرد تام حاصل کر سکتا ہے، بقیہ تمام کی تمام مخلوقات، کیڑے مکوڑے، ذرات، حشرات، جمادات، پتھر، تمام ریز جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کی برزخ ہے، تجرد ناقص ہے ان کے لیے، لیکن تام نہیں، البتہ حسب شعور ہے ان کے۔ پتھر کا سب سے قلیل شعور ہے، اس سے اوپر نباتات کا شعور ہے، اس سے اوپر حیوانات کا شعور ہے، اور پھر انسان کا شعور ہے۔ شعور کے مراتب پھر مختلف ہیں۔ یہ خصوصیت اس لیے آپ کی خدمت میں ذکر کی گئی کہ یہاں پر جو مجرد تام ہیں، یہ معنی ذکر کرنا مقصود تھا کہ فلاسفہ نے جب یہ کہا کہ قدر صرف اور صرف زمین پر ہے، مادے پر ہے، بقیہ میں نہیں، تو وہ اس طرح کہتے ہیں کہ دو طرح سے ہمارے پاس ذوات ہیں، ایک ہیں جو فقط مجرد ہے اور کوئی جنبہ نہیں رکھتی، اور ایک وہ ہیں کہ جو مادی جنبہ رکھتی ہیں۔ تو جو مجرد ہیں ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ تغیر اور تبدل پیدا ہی نہیں ہوتا۔ جب تغیر اور تبدل ان میں پیدا نہیں ہو رہا تو یہاں پہ ان کے لیے قضا حتمی ہے، صحیح، یہاں پہ اور کوئی صورت ان کے لیے پیدا نہیں ہوگی، جو مقدار تھی ان کی وہ اسی طریقے سے رہ جائے گی۔ یعنی جبریل علیہ السلام وہ جیسے خلق ہوئے تھے آج بھی ویسے ہی ہیں، کوئی ایک ذرہ ان میں تبدیلی نہیں آئی، جیسے خلق ہوئے تھے، تمام فرشتے اسی طرح سے ہیں۔ انسان واحد ہے کہ جیسا خلق ہوا تھا اس میں تغیرات ہیں، البتہ یہ تغیرات بھی اپنی جگہ قابل بحث ہیں۔ یہاں پہ ہم اس موقف کی 100% تائید نہیں کر رہے کہ مقدار کو ہم محدود کر دیں زمین کے اوپر یا مادے کے اوپر، لیکن ایک نظریہ جو ان کے پاس آتا ہے وہ انہی عوالم کی جہت سے، کیونکہ یہاں پہ تغیر اور تبدل ہے، تغیر تبدل کی وجہ سے مقدار آنن فانن جو ہے وہ مختلف صورتوں میں اختیار ہو جاتی ہے، اس لیے یہاں پہ تقدیر اور قضا وہ غیر حتمی صورت میں سامنے آتی ہے۔ اس لیے یہاں کی جو تقدیر ہے وہ ممکن ہے کہ جب تک امضاء کے مرحلے پہ نہیں پہنچی ان میں تغیر برپا ہو جائے، اس سے پہلے تغیر بھی برپا نہیں ہے۔ اس کو ہم مزید بہتر طور پہ دیکھیں گے، لیکن یہ تقسیم چونکہ یہاں پہ امام کی روایت میں جب مبرم لفظ آ گیا تو ادھر سے ہی ہم اس معنی کو سمجھ لیں کہ امام علیہ السلام نے فرمایا وَالْقَضَاءُ بِالْإِمْضَاءِ هُوَ الْمُبْرَمْ مِنَ
مفعولات ذوات الاجسام، یہاں پہ جب ذوات اجسام کہا تو ان تمام عوالم میں سے کون سا عالم مراد ہو سکتا ہے؟ ہم نے جو اپنی اصطلاحات کو ایجاد کیا اس میں اجسام کا تعلق عالم مادہ سے ہے، اگرچہ ہر عالم میں اس کی صنف کے مطابق جسم ہے، بدون جسم روح کبھی نہیں ہو سکتی، لیکن جسم مادی ہر جگہ پہ نہیں ہے۔ اس کے اوپر بہت تاکید ہے فلسفہ عرفان کی کہ جس میں مادی فقط و فقط اس مادی جہان میں ہے، اس کے بعد نہ پہلے کسی جہان میں مادہ تھا اور نہ اس کے بعد اس جہان سے اٹھنے کے بعد کبھی مادی جسم درپیش آئے گا۔ لہذا پھر آگے امام نے اور اس کو واضح کیا، المدرکات جنہیں درک کیا جاتا ہے حواس کے ذریعے سے، یہ اور واضح ہو گیا کہ یہ مادی جہان ہے، چونکہ مادی جہان کے علاوہ حواس جو ہیں وہ مادی جو حواس خمسہ ہیں ان کے ذریعے سے نہیں حس انسان کرتا۔ من ذی لون، یہ جب کہا تو اور واضح ہو گیا، کیونکہ رنگ، بو، خوشبو، وزن بالخصوص ادھر اس مادی جہان میں ہے، برزخ میں، خیالات میں، خوابوں میں کہیں پہ بھی وزن نہیں ہے۔ وما دبا و درجہ، یہ جو درجات آپ کے سامنے بنتے ہیں، جنس ہے، انس ہے، انسان ہیں، جنات ہیں، پرندے ہیں، مویشی ہیں، یہ زمین کے اوپر سارے کے سارے امام علیہ السلام نے بیان کیے کہ یہ سارے کے سارے ان کے اوپر قضائے مبرم کب ہوتی ہے، قضائے حتمی کب ہوتی ہے، جب امضاء سے تعلق پیدا کر لے۔ پھر آگے فرماتے ہیں مما یدرک بالحواس، یعنی یہ انسان چرند پرند جو حواس سے درک کیے جاتے ہیں۔ فللہ تبارک و تعالی فیہ البداء، اس میں بدا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ مما لا عین لہ، جس طرح پہلے بدا تھی مشیت اور ارادے کے باب میں، اسی طریقے سے بدا ہے کہ جس کا کوئی اثر نہیں ہے، یعنی ابھی وہ واقع نہیں ہوا۔ مما لا عین لہ، عین یعنی کوئی اس کا وجود اور شیعت ابھی خارج میں نہیں ہے۔ فَإِذَا وَقَلَ عَيْنُ الْمَفْهُومُ الْمُدْرَكُ فَلَا بَدَاءَ، پس جب تک علم کی حالت میں ہے تو بدا ہو سکتا ہے۔ جب یہاں پہ عملی کنڈیشن اختیار کر لی اس نے آ کے، یعنی وہ جو مفہوم ہے وہ عینی ہو گیا، وہ جس کو علم میں تھا وہ عینی ہو گیا، وجود پذیر ہو گیا، اسے درک کیا جا سکتا ہے، تو اب بھی کوئی بدا نہیں ہے۔ واللہ یفعل ما یشاء وبالعلم علم الاشیاء، اللہ تعالیٰ کی جو مشیت ہوتی ہے وہ انجام دیتا ہے، علم کے ذریعے سے اشیاء کا علم ہے اللہ کو قبل کونہا، قبل اس کے کہ وہ اشیاء ہوتی ہیں، یہ وہی مطلب ہے۔ متکلمین کی طرف آ جائیں تو کہیں گے ایک ایسا مرحلہ تھا، علم تھا، کوئی شے اللہ تعالیٰ کے ہمراہ نہیں تھی، لیکن اگر فلاسفہ و عرفا کی طرف آ جائیں وہ کہیں گے نہیں، وہ علم تفصیلی نہیں تھا بلا شک و شبہ، لیکن علم مندق کی صورت میں، جم کی صورت میں، اجمال کی صورت میں یہ موجود تھا۔ تو پھر آگے بیان کیا کہ وبالمشیت عرف صفاتہا، مشیت کے ذریعے سے صفات اشیاء کی پہچان ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت کس سے ہے؟ مشیت کے ذریعے سے کیا ہے؟ اشیاء کی صفات۔ ادھر یہ بھی بڑی ایک دقیق بحث بنتی ہے کہ مشیت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو ان اشیاء کی صفات و حدودہا، اور ان کی حدود کی معرفت ہوئی یا علم ہوا۔ یہاں پہ کیا اللہ تعالیٰ مشیت کا محتاج ہے، یا ذاتی طور پہ بھی اللہ کو علم تھا یا نہیں تھا؟ یہ بحث علم الہی سے پھر آگے جا کے تعلق رکھ دیتی ہے، کیونکہ ایک نظریہ فلاسفہ میں پایا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ان عوالم میں، عالم عقل اور عالم مثال، چونکہ اس میں تجرد پایا جاتا ہے، ان دونوں عوالم کا علم ذاتی طور پر ہے، لیکن جو عالم مادہ ہے، عالم مادے کا علم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ان دو عوالم کی مدد سے ہے، اس میں اللہ محتاج نہیں ہے۔ وہ اشیاء یہ ظرفیت اتنی کم اور قلیل رکھتی ہیں کہ وہ ڈائریکٹ ایک تعلق پیدا کر لیں، لہٰذا یہاں پہ ان تعبیرات میں آیا بعنوان اعلیٰ اللہ تعالیٰ استعمال کر رہا ہے، یا ہر دو صورتیں کہ اس کی ذات نے ایک احاطہ کیا ہوا ہے، اس احاطہ کو بھی انشاءاللہ تعالی ہم اپنی اصطلاحات میں دیکھیں گے جو علمی اصطلاحات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ خداوند متعال نے بعنوان اعلیٰ بھی ان چیزوں کو قرار دیا ہوا ہے۔ خوب یہاں پہ وبالمشیت، مشیت کے ذریعے سے اللہ نے اشیاء کی صفات اور اس کی حدود، یہ حدود تقدیر کہلاتی ہے، جسے آپ حدود کہہ رہے ہیں یہ تقدیر مقدار کہلاتی ہے۔ وَأَنشَأَهَا قَبْلَ إِظْهَارِهَا، اور اللہ نے ان کو ایجاد کیا قبل اس کے کہ اظہار کرے۔
اگرچہ یہاں پہ اظہار کلمہ، اظہار کہتے ہیں ظاہر کرنا، ظاہر ہونا اور ظاہر کرنے میں فرق ہے۔ ظاہر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ایک چیز کا خود آشکار ہو جانا، لیکن اظہار کسے کہتے ہیں؟ ایک شے کا دوسری شے کو آشکار کرنا۔ یہاں پہ اظہار کا لفظ آیا ہے، ادھر بھی بڑا دلچسپ معنی متکلمین اس جگہ کے اوپر منجمد ہمیں نظر آتے ہیں، یعنی قید نظر آتے ہیں کہ ان کے پاس تشریحات نہیں ہیں۔ فلاسفہ بھی قید نظر آتے ہیں الا حکمت مطالعہ۔ حکمت مطالعہ وہ عرفان کی عقلی تصویر ہے، کوئی فرق نہیں ہے عرفان کی مکاشفات کی اور اصطلاحات کی دنیا میں عرفان نظری کہلاتا ہے، اسی کو جب آپ عقلی استدلال میں تبدیل کرتے ہیں تو حکمت مطالعہ کہلاتا ہے۔ ان کے ہاں ادھر ایک فرق ہے، لہذا عرفا مقام ظہور اور مقام اظہار کو الگ کرتے ہیں۔ مقام ظہور اور ہاں ادھر دیکھیں امام کیا فرما رہے ہیں، وَأَنشَأَهَا قَبْلَ إِظْهَارِهَا، کہ خلق اللہ نے اشیاء کو ایجاد کیا، لیکن کب؟ قبل اس کے کہ ظاہر کرتا۔ اسے عیان ثابتہ عرفا نے نام دیا۔ عیان ثابتہ میں ہر چیز کیا تھی؟ تفصیلی طور پر موجود تھی، یعنی مقام وحدیت میں تفصیلات موجود ہیں۔ یہ جو مقام وحدیت میں تفصیلات موجود ہیں یا عیان ثابتہ میں یہ ساری کی ساری تفصیلات موجود ہیں، ابھی علم الہی میں وہ ساری کی ساری ایجاد ہیں، عینی اس نے رخ اختیار نہیں کیا۔ خارج میں عملی طور پہ علم سے اللہ تعالیٰ کے دائرے علم میں ابھی وہ باہر خارج میں اپنا وجود پیدا نہیں کیا۔ یعنی اسی روایت کے مطابق ہم یہ کہہ لیں، ایک موقع تھا علم تھا معلوم نہیں تھا، پھر کیا ہوا؟ علم ہوا اور معلوم بھی ہے۔ پہلے مرحلہ کیا؟ علم تھا اور معلوم نہیں، عرفا اسے کہتے ہیں مقام احدیت۔ پھر علم ہے اور اب معلوم ہے، تو وہ اپنی تمام صفات اور حدود کے ساتھ ہے یا نہیں؟ تمام حقیقت اور ماہیت کے ساتھ ہے یا نہیں؟ یقیناً۔ اسے کہتے ہیں مقام ظہور۔ اس کے بعد جب خارج میں لائیں گے تو یہ مقام اظہار ہے۔ مقام اظہار کیا کہلاتا ہے؟ جب خارج میں اسے اللہ تعالیٰ نے تحقق دے دیا، اس سے پہلے مقام ظہور ہے۔ عیان ثابتہ، معذرت اگر پہلے میں نے یہ تعبیر استعمال نہ کی ہو کہ ممکنہ عیان ثابتہ کو مقام اظہار کہہ دیا گیا ہو، وہ مقام ظہور ہی ہے، لیکن مقام ظہور تفصیلی، یعنی پہلے علم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ابھی مجمل ہے۔ مجمل سے مراد مبہم نہیں ہے، مبہم اللہ تعالیٰ کے لیے وجود نہیں رکھتا۔ مقام وحدیت پہ اب تفصیلات ہیں، عیان ثابتہ میں تمام کی تمام حدود اور تفصیلات ہیں، لیکن علم الہی میں ہے۔ یہ تمام ظہور الہی کے مراتب ہیں، اسے کہتے ہیں ظہور علم الہی کے مراتب۔ اس کے بعد پھر اظہار کا مرتبہ ہے، پس قبل اظہارها ان اشیاء کو ظاہر کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں ایجاد کیا، یعنی علم الہی میں یہ ایجاد تھے۔ وبالارادۃ میز انفسها فی الوانها، اور اللہ نے اپنے ارادے کے ذریعے سے بذات خود ان اشیاء کو اپنے سے دیگر اشیاء سے جدا کیا۔ اشیاء میں تفریق اور جدائی کہاں سے آ رہی ہے؟ ارادہ الہی کے ذریعے سے۔ لہذا یہ اشیاء فی الوان اپنے رنگوں میں، و صفات اپنے صفات میں، و حدودها اپنی مقدار اور حدود میں، و بالتقدیر یعنی حدود ان سب کو اللہ نے ارادے کے ذریعے سے جدا کیا۔ و بالتقدیر قدر اوقاتها، اور اللہ نے تقدیر کے ذریعے سے ان کی اب مقدار معین کی، تو ان کے لیے زمان مقرر کیا، وقت مقرر کیا۔ وعرف اولها وآخرها، اور پھر اللہ نے ان میں سے جانا کہ یہ پہلے ہے اور یہ سب سے آخر میں ہوگا، یہ تقدیر کا نتیجہ ہے۔ وبالقضاء ابان للناس اماکنها، اور قضاء کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے ان کی جگہوں کو، مکانات کو آشکار کیا۔ ودلهم علیها، اس کی طرف ان کی رہنمائی کی۔ وبالامضاء شرح عللها، جو حکمتیں اور علتیں تھیں وہ ساری کی ساری زمین کے اوپر لوگوں کے سامنے اپنی پوری تفصیلات کے ساتھ کیسے آشکار ہو گئی؟ وہ امضاء کے ذریعے سے، کیونکہ زبان حال کو ہمیں سننا بھی چاہیے، پڑھنا بھی چاہیے۔ زبان حال اللہ تعالیٰ کی علم، قدرت، حکمت اور اس کی مشیت، اس کے ارادہ، اس کی قضاء و قدر کی زبان ہے، وہ ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر ادھر یہ تھی۔ وہ ابانا امرہا، اور تمام اشیاء کے امر کو ظاہر کیا اللہ تعالیٰ نے قضاء کو امضاء سے جب ربط دیا۔ وذالک تقدیر العزیز العلیم، قرآن کریم کی آیت ہے کہ یہ ہے عزیز علیم، انتہائی قوی
ہستی جو بہت علیم ہے، یعنی انتہائی علم رکھتی ہے، عزیز علیم کی یہ تقدیر ہے مقدار، یعنی تقدیر سے مراد یہ تمام مراحل کی طرف ایک اشارہ ہے۔ باقی انشاءاللہ اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔